اسلام بھائی کی دکان پر۔ اچھا پلیز. ہاں میں بتا رہی تھی کہ جب بھی دو پیش کی تنوین کے بعد حمزہ آئے گا یعنی حمزۃ القط، تو ہم نے پڑھا تھا اظہار کا قاعدہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل آ جاتا ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو جب بھی دو پیش کی تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آئے گا تو نون کتنی کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اوکے. یہاں پہ دیکھیں احد اللہ، پہلی اور دوسری آیت کو اگر ہم ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلی آیت کے آخر میں احد میں تنوین ہے، اور اگلی آیت کی شروع میں یعنی لفظ الجلالہ میں لفظ الجلالہ کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے دو پیش کی تنوین کے بعد جو ہے حمزۃ الوصل آ رہا ہے، تو پہلی اور دوسری آیت کو ملا کے پڑھنے کی صورت میں حمزۃ الوصل گر جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا کہ دو ساکن جمع ہو گئے ہیں. پہلا ساکن کون سا ہے؟ تنوین کا نون ساکن، اور دوسرا کون سا ہے؟ لام کا، لفظ جلالہ کا جو لام ہے اس کا لام ساکن. تو یہ پڑھنے کی جو ہے ناجائز صورت ہے. تنوین کے نون کو میں آپ کو کھول کے بتاتی ہوں. تنوین کا نون کیسے ہے؟ آہا دن، آ ہا دال پیش نون دن. یہ میں نے اس کو کھول کے لکھ لیا، آہا دن. دال دو پیش کو میں نے کھول کے لکھ دیا، دال پیش نون دن. تو یہ آپ کو کلیئر کرنا مقصود ہے کہ یہ تنوین کے اندر جو ہے نون ساکن آ رہا ہے. تو پہلا جو ساکن ہے وہ تنوین کا نون ساکن ہے، اس نون کو بولیں گے نون قطنی. ٹھیک ہے، اور دوسرا ساکن ہے وہ لفظ جلالہ کلام ہے. تو اب دو جو ساکن ہیں وہ ساتھ آ رہے ہیں، تو ہم دو ساکن کو نہیں پڑھ سکتے. تو جب بھی یہ سچویشن پیدا ہوگی یعنی دو پیش کی تنوین کے بعد جو ہے وہ حمزۃ الوصل آ جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ جو تنوین کا نون ہے اس کو ہم زیر دیں گے، اس کو زیر دے کے آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا احدنی، احدنی. اور لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہوگا احدن اللہ، احدن اللہ. یہ انشاءاللہ اس چیپٹر کے بعد یعنی اخفاء کے چیپٹر کے بعد ہمارا ایک ڈیٹیل چیپٹر آ رہا ہے نون کتنی کا، تو اس میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی، اس میں ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی اس کی. لیکن یہاں پہ میں آپ کو صرف انٹروڈکشن کے لیے بتا رہی ہوں، اپلیکیشن کے لیے بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کو اس کو پتا چلے. ہم نے نون کتنی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، بیسکلی پڑھا ہوا ہے ابھی. تو یہ ایک چھوٹی سی اس کی اپلیکیشن تھی، تو میں اس کو آپ کو واضح کر رہی ہوں. اچھا، اب یہ کب ہوگا؟ جب فرسٹ اور سیکنڈ آیت کو ہم ملا کے پڑھیں گے. اگر ہم نہیں ملا کے پڑھتے تو پھر یہ نون کتنی کا قاعدہ نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ احدو نلہ، اور یہ جو ہے نا نون کے نیچے زیر ہے، تو لفظ الجلالہ سے پہلے جب بھی زیر ہو تو ہم کیا کریں گے؟ لفظ الجلالہ جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. اس کو پڑھیں گے کیسے؟ قل هو اللہ احد، احد للہ الصمد، قل هو اللہ احد للہ الصمد، للہ الصمد. تو نون کتنی کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی نون کتنی آ جائے تو ہم نے زیر دے کے آگے ملانا ہے، تاکہ ہم پڑھ سکیں، دو کلمات کو، دو آیات کو ملا سکیں. ٹھیک ہے، یہ ہے نون کتنی کا قاعدہ. تو ابھی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں؟ اللہ کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، حمزۃ القط نہیں ہے. تو جب بھی احدو یعنی تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آئے گا تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ نہیں ہوگا، یہاں پہ نون کتنی کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم احدن کی تنوین کو کھولتے ہیں تو یہ ہوگا احدو، احا، احا دال پیش نون دن، احدن ہو جائے گا. تنوین کو کھول کے لکھا تو یہ ہوگا احدن. اچھا جی، پہلی اور دوسری آیت کو ملا کے پڑھے ہیں تو حمزۃ الوصل تو گر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو پڑھا ہی نہیں جائے گا. پھر آگے لام ہے، لفظ جلالہ کا لام ہے، اور اس کا لام جو ہے ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو اب دو ساکن جمع ہو گئے ہیں. وہ دو ساکن کون سے ہیں؟ پہلا ساکن جو ہے وہ ہے پہلا ساکن جو ہے وہ ہے تنوین کا نون ساکن، اور دوسرا ساکن جو ہے لفظ الجلالہ کے اندر جو ہے لام ساکن. تو جب بھی دو ساکن آ جائیں تو یہ پڑھنے کی ناجائز صورت ہے. تو
اس کو جائز بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے, جو ہم نے احدن کا نون کھول کے لکھا تھا, تنوین کا نون کھول کے لکھا تھا, یعنی نون کتنی, اس کو زیر دے کے آگے ملائیں گے, تو یہ ہو جائے گا احدو نلّاہی, احدو نلّاہو, احدو نلّاہو. تو نون کو زیر کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم اس کو ملا کے آگے پڑھ سکیں, لام کے ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, تو نون کتنی کو ہمیشہ زیر دے کے آگے ملاتے ہیں, یعنی اس کے اوپر زبر نہیں آ سکتی, پیش نہیں آ سکتی. جی آپ بتائیں, آپ کچھ کلیئر ہوا؟ سمجھ میں آ گئی.